روشن ہے طاقت کسی زمانے کے روشن ہے طاقت کسی کی ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی ہماری خاطر شفاعت کسی کی. اشعار بہت ہیں. ایک شعر سنیں میں آگے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو آپ کا خدا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تصاویر جب ہوتا ہے کسی ناراض ہوتا ہے تو آدمی اس کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے اور راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے گلے میں ہاتھ نہیں ہوتی. تو اس کو امام حسین اپنا مریض فرماتے ہیں فتردانے ڈالی ہے باہیں گلے میں فتردانے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخ سکے. خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخ سکے زبان حسن پر ہو مدحت کسی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی. روشی پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب منتشر ہے لیکن کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں. یہ محفل جب ہوا ہے تو آغاز سکون کے ساتھ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاری رکھا گیا. جن دکان میں بیٹھے جب تک گراہک نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں آپ اور کوئی کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. دیکھو فعل ایک ہے اور فاعل تین. درود بھیجنا ہے فعل اور فاعل کتنے ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے. مطلب جو بھیجنے والے ہیں وہ بھی اسی کے ہی ہیں. ملائکتہ اسی کے فرشتے کیا کرتے ہیں یصلون علی النبی. نبی پر درود بھیجتے ہیں. مطلب یہ گویا اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. نبی پر درود بھیجنا اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کی سنت بھی ہے. اور وہی کام اب اللہ تعالیٰ نے غیر ایمان والوں کے لیے نہیں ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والا ہے وہ یہ کام کرے غیر ایمان والوں کو ترجیح دیں گے. جی کوئی نہ پڑھے تو تعلیم کرنا حکم جس کو وہی تو پڑھے نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. لفظ نبی آیا نہ محمد آیا ہے نہ رسول آیا ہے. رسال کا مسئلہ ظہور جو ہوا تھا رسال کے بعد محمد جب رسول اللہ کا اجماع وہاں اس کا نبی ہونا تب ہے ان کو نبی جو آدم و سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود نہ ہوا. اس وقت تو اللہ تعالیٰ کب سے درود بھیجتا ہے جب سے نبی ہے. کب سے نبی ہے جبریل آئے تو عمر کتنی ہے 72,000 کے سال کے بعد ایک ستارہ دیکھا تھا اس کو 73,000 بار دیکھا. بے شک سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں وہ مجبور تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب سے درود بھیجا جا رہا ہے. بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن میرے نور کو پیدا کیا اسی دن ایک فرشتوں کو پیدا کیا. اس فرشتے کا کام جب سے لے کے اب تک اور قیامت تک یہ رہے گا
کہ مجھ پر درود بھیجنے والے کے نام کو اس کے باپ کے نام کو میرے اوپر کا پیش کیا جاتا ہے. گویا تمہارا درود پاک پڑھنے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے, تمہاری حاضری ہوتی ہے. بارگاہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شخص خواب میں دینا رسول اللہ پہچان نہیں رہے, آقا نے اس میں حضرت رسول اللہ مجھے پہچان نہیں رہے. آقا نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے مجھ سے پہچان رہا. اس دن سے پھر درود پاک کو پڑھنا شروع کیا تو کچھ دن کے بعد دیکھا مصطفیٰ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے پہچان رہا. بارگاہ رسالت میں معرفت کا ذریعہ حضور پر درود پاک, اور جس کی معرفت بارگاہ مصطفیٰ میں ہو جائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. حضور فرماتے ہیں اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے ہاتھ میں. حاکم جو بن کے آئے ہیں یہ بڑا مت کہو, اپنے اعمال کو سنبھال لو, اسی میں بدل جائیں گے. اعمالکم اعمالکم, تمہارے جیسے اعمال ہیں تمہارے ویسے تم پر حاکم بن کے چلے آئے ہیں. اب درمیان میں جھانک کے دیکھو عمل کیسے ہے, جیسے عمل ہے ویسے حاکم. بہت اونچی بات ہے, سمجھیں جیسے عمل ہے ویسے حاکم. رونا دھونا مت کرو, اپنے درمیان میں جھانکو ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے. اگر ان کے بنے رہتے بارگاہ مصطفیٰ میں تعارف ہوتا, اور جس کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں معرفت حاصل ہو جائے اس کو کوئی نہیں ہوتا سکتا. امام رضا خان صاحب نے بریلی مفتی اعظم نہیں کرتے, ذرا سی بات نسبندی والا مسئلہ پڑا تھا تو ہمارے یہاں حکومت وہی رہتا ہے جو رسول اللہ فرمانے جہاں مسئلہ حکومت یہ بات ہی جاتی ہے. سب نعرے لگا لو, وہی ایک ساتھ تقریباً نعرے لگائے بڑے زور سے. نعرے لگانا ہے سب سے زیادہ نعرے تو نماز میں نماز میں اللہ اللہ سمجھنا ہے اللہ اکبر, سردے میں گئے تو اللہ اکبر, کتنی بار اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اکبر ان کو جیسا ہر چیز سے بڑا ہے, تو اس کے تم بڑا مت کہو کہ بڑا نہیں کرو. وہ تو ہے, تم نہ تھے تو بڑا تھا, ہو تو بڑا ہے, نہ رہو گے تو بڑا ہے. پھر فائدہ کیا ہے اس کی بڑائی کرتے 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 حال جو ہوگا خدا کے میں بڑا کرنا. تو جلسوں میں جلوسوں میں اس میں نعرے نہ لگا کے نمازوں میں نعرے لگانا. اور قسم اللہ کی اگر یہ نعرے تلافظ کے ساتھ لگانا شروع کر دیے تو روڈوں پہ جا کے نعرہ لگانے کی تو نہیں ہے, تمہارا یہی کام ہو گیا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اجسامكم بل ينظر الى قلوبكم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو تمہیں صورتوں نہیں دیکھا, تمہیں دلوں کو دیکھا. تو حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے. اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ارے درود پاک کی ایسا من ہے, کوئی اور عبادت میں ریاکاری ہو تو منہ پر مار دیا جاتا ہے, لیکن حضور کی بارگاہ میں درود پر ریاکاری کیا ہوا نہ پھینکا جاتا ہے. پھر جب تم درود پاک بھیجتے ہو نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ تمہیں بھی بھیجتا ہے, یہ تمہارا نام بھی بھیجتا ہے, تمہارے باپ کا نام بھی بھیجتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اہل محبت کے درود کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اب اللہ کے رسول خود سن رہے ہیں, اب تجھے بھی جانتے ہیں, باپ کو بھی جانتے ہیں, تو کہاں سے کر رہا ہے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں. اب کوئی ایک فرشتہ یہاں تک سب کے درود کہاں تک پہنچا دے گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں, تو اس کا جواب یہی ہے ایک فرشتہ ہی تو روح کرتا ہے. روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ ہی تو ہے. جی بے شک. اب ہے یہ کیسے کوئی کہیں تو میاں آیا اخبار الاخیار کتاب ہے,
خود اس میں ہے کہ موت کے فرشتے کے سامنے ساری مخلوق ایسی ہے جیسے تمہارے سامنے تشتے میں رکھے ہوئے چاول. جی بے شک. اب ایک فرشتے کی طاقت کا نہیں, فرشتے بھیجتے ہیں. انسانوں سے 10 گنا زائد ہیں جنات, پھر بحری مخلوق, پھر خشکی والی مخلوق. ان 18,000 عالم میں سب سے زیادہ بڑی مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں. جی بے شک. سبحان اللہ. ان کا یہ کام ہے, نبوت درود بھیجتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہی کام اپنا حاصل. جب تک آپ جہاں بھی بیٹھے پہلے تو آپ نے پیغام آج اپنے ذہن میں اٹھا کر رکھ لیجیے صحیح سے کہ درود پاک کرتے ہیں. نتیجہ جو میں خود اس کا پھل کھا رہا ہوں. آپ جتنی مشقت میں ہو, جتنے ٹینشن میں, جتنی پریشانی میں ہو, جتنی الجھنوں میں ہو, درود پاک پڑھتے رہیے, نبی کی بارگاہ میں بھیجتے رہیے, تمہاری مشکلیں آسان ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب آئیے میں قرآن کی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا. پہلے آیت آئی اسجدوا للرحمان, رحمان کو سجدہ کرو. تو کفار نے کہا جس کو سجدہ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے پہچانتے تو ہیں, پہلے جانتے ہیں. ایک سجدہ ایک بڑا کام ہے. یوں کر لینا, کھڑا ہو جانا, تعظیم کرنا, یہ تو سب سے بڑی تعظیم ہے کہ نہ تو پریشانی رگڑنا. تو جس کے لیے یہ چیز رکھی جائے گی وہ بڑا ہوگا, ہم جانتے ہیں نا. جی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے انسان کو جس نے ہمیں پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, ستاروں کو پیدا کیا, سورج کو پیدا کیا, دریاؤں کو پیدا کیا, ہماری سانسیں وہ چلا رہا ہے, نبض وہ چلا رہا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن نہ, اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں رحمان کون ہے. الرحمن علم القرآن, سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. گویا اللہ کی معرفت, اللہ کی تعریف, اللہ کو پہچاننا ذریعہ بن گیا تعلیم قرآن. گویا جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی وہ اللہ کو صحیح سے پہچانے گا. جو اللہ کو پہچان لے گا, جو حاکم کو پہچان لیتا ہے, وہ اس کی بارگاہ کے آداب بھی جانتا ہے. آج جو مسلمان پریشان ہیں, ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, بس یہ سجدہ کیا, رکوع کیا, نکل کے چلے آئے, نماز کا ہمارے دل و دماغ کو کوئی اثر نہیں پڑتا. وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں. قرآن کی تعلیم نہیں ہے. قرآن کی تعلیم, یہ صدر صاحب جو بھی آئے تھے, ابھی کہتے گئے تھے کچھ, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ایک جملہ انہوں نے کہا تھا, وہ کہا تھا کہ میں یہ جو پڑھا رہے ہیں ہم ان کے لیے انگلش وغیرہ کا انتظام کریں. ایک پروفیسر اظہار صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, سیٹوان کے رہنے والے ہیں. میں ان کو بلایا تو اس سے بولے مولانا صاحب آپ لنگڑا ہو, لولا ہو, کیسا بھی ہو, آپ حافظ قرآن, ہم نے اگر آپ نے ہمیں دے دیا تو ہم جو چاہیں وہ کرنے والی مشین آپ نے ہمیں دے دی, ہم جو چاہیں سے کرتے ہمیں مشین دے دی. تو یہ حفاظ کے ذریعے سے اب جو چاہیں, ان کی حافظے کی قوت اتنی بڑھ چکی ہے, اب اس سے بڑی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا کرا. علمہ البیان, اور اس کو ما کان وما یکون کا علم کرنا. علمہ العلم تکن تعلم, اے حبیب تم کو کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے. اب اندازہ لگائیے کہ اب مختصر بات یہ کہ جو بچے ہمارے حافظ قرآن بن رہے ہیں یا جو ان کو پڑھا رہے ہیں, یہ آپ کی وہ پونجی ہے کہ اگر آپ اس کی قدر کریں گے, بس اس کی قدر کر لیجیے, پھر آپ کو مٹانے والے مٹ تو سکتے ہیں لیکن تمہیں کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہو سکتا. آج افسوس کیا ہے, ہمارے عالم, ہمارے امام, ہمارے حافظ
ان کو ہم نے ان کی ناقدری کی، ان کو ہم نے کھو دیا، اس کی سزا یہ ملی کہ کالجوں نے ہمیں کھا لیا. ہم نے ان کو کھویا، جی حق ہے حضرت. کالج ہمیں کھا گئے، اور کتنا کھا گئے، کتنا کھا گئے. سمجھے؟ امیری غریبی کا امتیاز نہ کر. یہ وہ کلی ہے جو ہر شاخ پہ لٹکتی ہے. کسی امیر کی لڑکی کسی غریب کے ساتھ نکاح عیب سمجھتی ہے. بھاگے جی ابھی چلی گئی، چلو کوئی برادر سے ہے تو کرنا پڑنے والا. آج اس کی ناقدری کا نتیجہ یہ ملا کہ اب ہمارے ہاتھ سے جو جاتی ہے کلمہ پڑھنے والے کے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی کفر کی گود میں چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ ارے میاں یہ ایک خاکہ ہے، ایک فرما ہے تمہاری نسلوں کا. اگر تم نے حضور فرماتے ہو کہ وہ علم من المہد للحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو، تو اس گود میں پلنے والا بچہ کلمہ پڑھنے والی ماں کے گود میں پلنے والا جو بچہ ہو وہ غلام ہوشیار ہو جائے. اب ذرا سی چوک سے تم نے جہیز میں رعایتیں نہ کری اور اناپ جہیز لینا شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا. اس کی بنا پر آج لڑکی والے پریشان ہیں کہ 10-12 لاکھ کا انتظام کہاں سے کریں، کمپنی لڑکی کا نکاح کریں. نکاح کرنے تو آج ہے اور 5-10 سال کے بعد شادی ہو رہی ہے. بتاؤ تمہاری دولت تمہارے کس کام آئے گی؟ ضرورت کا تقاضا یہی ہے کہ میاں لڑکا لڑکی کی ضرورت ہے، جہیز کو الگ ہٹا کے ان کے نکاح کرنا شروع کر دو. کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ تمہاری بیٹی کی گود سے اسلام کو قربان کرے گا، کفار تو پیدا نہیں ہوں گے. حق ہے حضرت. یا رسول اللہ. اب آیا یہ کہ بہت سے ویسے پیسے کریں تو میں بتاؤں آپ کو. آج کہتا ہم نے تیرا شکر ہے ہمارا دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، لگژری گاڑی بھی ہے، مکان پکا ہے، اور ہمارے کپڑے میں کوئی پیبند لگا رہی ہے. یہ من جانب اللہ تمام حجت ہے، اس کے بعد خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تمام حجت ہے. جی کسی کے کمینے بن گئی یا شرافت کا امتحان لینا ہو تو اس کو اختیار دے. اسے جب اختیار دے دو تو پتہ لگ جاتا کمینہ کے شریف ہے. اپنی اوقات اپنے اختیار میں آنے کی اوقات ہوتے ہیں. تو اب ذرا اندازہ لگائیے، نہ تو کسی کا گھر ٹپکتا ہے، جی بولو، نہ کوئی مجبوری میں چٹی کھاتا ہے، نہ پیمند میں لگے کپڑے جانے ملتا ہے. تمام حجت ہے کہ ان تنگ حالات میں ہمارے مامے ان کے باپ محمد تنویر صاحب کہتے ہیں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے. وہاں پہ تھے بے شک. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لے کر یہ منزل سے بہت دور. یہ تمام حجت ہے. شکل جناب والا دوسروں کی شکلی دوسروں کے کپڑے پہن کے جب برات میں جاتا تو پوچھتا کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. ہاں کیا بات. دوسروں کے کپڑے پہن کے جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. آج ہم اپنی کمائی کے وہ کپڑے لگانے والا کبھی پیمند سے لگے کپڑے پہنتے تھے، میاں چپل ہم گھر کے پہنتے تھے، بار بار ٹوٹتی تھی تو جوڑتے تھے، پیمند ہمارے چھپر کے کرتے تھے تو ہم خدا کو نہ بھولے. آج کوئی کمی نہیں ہے، ہم اللہ اس کے رسول کو بھول گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مسجد ہماری ویران ہے، مدرسے ہمارے ویران ہے. آج جو علماء ہمارے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں آج ہم ان کی ناقدری شروع کر دیں. میں ہمت بتاتا ہوں تمہاری آپ کی. یا اللہ کو محبت سکتے ہو دہلی اپنی کتاب مجاہدین میں مفت میں ساتھ فرماتے ہیں جو دین کا کام کرتا ہے وہ مصطفیٰ کا نوکر. کرو کوئی گورنمنٹ کی نوکری کا محتاج ہے، سروس مل جائے یا نہیں جائے، تمہیں مصطفیٰ کے ذریعے نوکری ملی ہے، نبی کی نوکری ملی ہے، اور اس نوکری پر سرکاری قربان ہو، بادشاہی قربان ہو، تم نبی کا نوکر ہو. اس نوکری میں لگے رہنا. اور رہا مسئلہ ذمہ داری امیر کا، یہ نہیں دیکھ لیا کرو کہ کچھ رکشہ چلانے والے بھی ہیں. ان کی قدر کیسے ہوگی؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک بچہ قاری قرآن، حافظ قرآن اور جماعت ثالثہ پڑھنے والا میرے پاس آیا. وہ ایڈمٹ کارڈ لینے آیا تھا ابھی بھارتی بورڈ کا.
تو مجھ سے بولا حضرت وہ ہم ایسے آ گئے بیٹا تم کیا کر رہے ہو کیا کرنے کے ارادے بولا حافظ بھی ہو گئے قاری بھی ہو گئے اور ہم 7.5 سال تک ہم نے قاعدے سے پڑھائی کر لی سب کام کر لیے اور دعوت اسلامی میں تھے میں نے اب کیا ارادہ ہے بولا حضرت گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں ہم ایسا کریں گے کہ ہم کچھ کام کریں میں نے کہا بیٹا تم نے باپ سے کہہ دو ہمیں تم سے 2 پیسے نہیں چاہیے ہمارا بیٹا مدرسے کے بچے سیکھے جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ آج کے بعد تمہارا خرچہ ہم دیں گے تعلیم دیں گے اگر تمہارے یہاں پہ ایسے بچے ہیں حافظ قرآن ہو رہے ہیں ان کو تم مت ہونے دو اپنی ذمہ داری اپنی مالداری سے جیسے بھی صدر صاحب کہہ کے گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر دین کو آباد رکھے آمین 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 بڑی خوشی ملے تو کیا کرنا ہے اگر ایسے امام ہیں عالم ہیں میں سب کی نہیں کر رہا ہوں جو ہے اس میں ہاتھ ادھر سے بھی نکالتے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہی پر لگے ہیں مصطفیٰ کی نوکری ہے مصطفیٰ کے نوکر ہے یاد رکھو جو کنویں سے بنا ہوا جانور ہوتا ہے مالک وقت پہ پانی اور کھانا نہیں پہنچاتا ہے جو کنویں سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے مال سے اپنا کا بیٹا ہے کنویں سے بنے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے نوکر تمہارا کام یہ ہے ان کے گھر میں جمانے والا اگر بیماری ہو اللہ محفوظ رکھے تو ہمارا کام یہ ہے ہماری قوم ان کے بچوں کے علاج کے لیے صدر اسلام کرے بے شک حق حضرت ان کی بچیاں جوان ہو گئی سب کی بچی کرو ان کی بچیاں جوان ہوگی قوم کی ذمہ داری ہے ان کی بچی کی ذمہ داری سن لیں اگر ان کے گھر کا بچہ آگے پڑھائی کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو قوم کو چاہیے بچوں کو پڑھانے کی کوشش اگر یہ 10-15 ہزار میں بچے نہ پال پائے اور انہوں نے چھلانگ مار کے سرکاری نوکر ہو گئے اور تنخواہ ہو گئی 80,000 کی تو میاں بڑے ستائے ہوئے تھے لوٹ کے اپنی اولاد کو اس طرف آنے لگیں گے یہ نقصان ہو جائے یہ نقصان ہوتا ہے بہت بڑا میں تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں ابھی جیسے کہا تھا آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے تعلیم قرآن معرفت الہی کا ذریعہ ہے الرحمن علم القرآن وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا گویا رب نے اپنا تعارف رحمان نے اپنا تعارف تعلیم قرآن کے ذریعے کرایا ہے اب اگر اللہ کو پہچانتے ہو وہ کون ہے کیسا ہے اس کا مقام کیا ہے وہ کیا ہے جناب والا اس کی قدرت کیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں اب رحم اللہ تعلیم قرآن افراد قرآن نہیں آئے علم القرآن آیا بے شک سبحان اللہ افراد قرآن تو یہ ہے جو ہو گیا تعلیم قرآن یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو جانے بھی خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں اور تحیات پڑھ رہے ہیں تو یہ جانے کہ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے تو خدا اس سے باتیں کرتا ہے تمام چیزوں سے واقف ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں اگر وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس کے لیے تمام عالم کا بندہ اتنا سب ذہن میں بیٹھے گا تمام سب پالنے والا اللہ ہے تو نیت نہ خراب کرے گا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور کیسا ہے پالنے والا الرحمن الرحیم وہ سب سے بڑا مہربان ہے کرم کرنے والا رحم کرنے والا کتنا بڑا مہربان ہے کتنا بڑا مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے ایک حصہ محبت کا تمام مخلوق میں بانٹ دیا اور 9 حصے خدا نے محبت کے اپنے پاس رکھے 99 حصے محبت کے خدا نے اپنے پاس ایک حصہ محبت کی جھلک دیتی ہو بیوی کو شوہر سے کتنی محبت ہے شوہر کو بیوی سے کتنی محبت ہے باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہے بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہے ساس کو اپنے داماد سے کتنی محبت ہے ایک
شہری اپنے بچے سے کتنی محبت ہے ذرا ایک محبت ایک اس کا محبت کی سڑک جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب تک قائم ہوتی رہے گی تب تک یہ مخلوقات پیدا ہوتی رہے گی ایک اس کا محبت کی سڑک یہ ہے کہ بیٹا جمانے والا بیمار ہوتا ہے اور پٹائی میں سب باری باری سو لیتے ہیں ماں سے کہا جاتا ہے تم بھی سو جاؤ تو کہیں سونے سے آرام نہ لگے گا میرے بچے کو چین کی نیند آیا یہ میرا محبت اس کا محبت کی جھلک چاہیے ہے تو اللہ تعالیٰ ننانوے سے محبت کے اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کتنی محبت تو میرا میرے اسلامی بھائی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور جو بچے پڑھ چکے ہیں ان کے اخراجات کو نہ کوئی بچہ مارا نہ کوئی بچہ حافظ قرآن ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظ ہوتے جائے لیکن حافظ ہوتے مرے